بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراق درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، جسے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی عربی رشیدی پر اپلوڈ کیا گیا۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من بعد ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقضاہن سبع سماوات فی یومین وأوحی فی کل سماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق اللہ العظیم۔ چنانچہ اللہ نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس ذات کی نپی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل۔ سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 کی آیت 12 ہے۔ اس آیت اور گزشتہ آیات میں اللہ تعالی شانہ نے زمین و آسمان کی تخلیق، 2 دن میں زمین کا پیدا کرنا، اور اشجار و انہار، پہاڑ اور چیزیں اور خزانے، اور اس میں جو کچھ زمین میں ہماری روزیاں، جانداروں کے ٹھکانے، مختلف جگہوں کی مختلف خصوصیات، خود سے کچھ نہیں بنا، سب اللہ نے بنایا ہے، اور اس کو قدرت حاصل ہے کہ ایک لمحہ سے قبل سب کچھ بنا لے۔ لیکن اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہم بندوں کو سمجھانے کے لیے، اور مسئلہ یہ کہ اس وقت تو ابھی آسمان و زمین بنے نہیں، سورج چاند ستاروں کا نظام چلا نہیں، تو دن اور رات سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں حق تعالی شانہ کی بے شمار حکمتوں اور لامتناہی اس کا علم جس کا کوئی کنارہ نہیں، کچھ چیزیں انسان کی سمجھ میں کچھ اس سے بالا۔ ایک بات یہ بھی لکھی ہے مفسرین کرام نے کہ جتنا وقت 2 دنوں میں ہوتا ہے اتنا اللہ پاک نے صرف فرمایا، اور پھر 2 دن اگلے جو اس میں چیزیں وضعیت فرمائیں، بالخصوص ہم بندوں پر کرم فرمایا کہ تا قیامت جو کچھ ہم نے، ہماری نسلوں نے، اگلوں پچھلوں نے استعمال کرنا تھا، اس کی استعداد اور اصلیت زمین میں رکھ دی۔ اور قرآن پاک کے الفاظ سارے ہی وہ اللہ کے لفظ ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے عربیت کے اعتبار سے بھی تو الارض، ہم تو صرف اس کا ترجمہ زمین کرتے ہیں، لغت میں اس کے کئی تراجم میں ایک نیچا ہونا بھی لکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے قدموں کے نیچے زمین کو رکھا۔ حق تعالی شانہ نے آسمانوں کے گنبد اوپر بنائے، اور اس آیت میں ارشاد ہے، اے بندے ذرا نظر اٹھا کے دیکھ کہ یہ جو آسمان دنیا ہے اس کو مصابیح سے، چراغوں سے
لائٹوں سے کیسا رب کریم نے سجا رکھا ہے، پھر ستاروں کی رفتاریں اور ان کے حجم اور ان کے اوضاع اور ان کی جگہ، بڑا ہی عجیب قدرت کا عجیب ترین نظام ہے۔ بندہ بڑی پروازیں کرنا چاہتا ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن جو زمین کے قریب سب سے سیارہ ہے، چاند سب سے قریب ہے ہمارے، بمشکل صدیوں کی محنت سے وہاں تک پہنچا۔ اب اوپر 2-4 ستارے تو اور نہیں ہیں، کروڑوں اور اربوں اور خربوں حجم اور وزن کے اعتبار سے وہ کئی ستارے ہماری زمین سے 100 گنا بڑے ہیں۔ تو ایسے بھی ہیں، خود ہم ہمارے سائنسی اندازوں کے مطابق عقول انسانیہ اور بشری جو تجربات ہیں ان میں یہ بات واضح ہوتی ہے، کئی ستارے ہماری زمین سے لاکھوں نہیں کروڑوں گنا بھی بڑے ہیں، لیکن وہ دیکھنے میں ایک ستارہ ہی نظر آتا، اپنی دوری کے باعث۔ اور سورج کا نظام بنایا، چاند کا، اس میں اوقات کو متعین فرمایا، اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے اللہ کی اس گھڑی میں کبھی فطور اور رکنا اور رکاوٹ اور آگا پیچھا پایا ہی نہیں جاتا۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں، میرے بندے آسمان کو ذرا دیکھ، اس میں کوئی دراڑ، کوئی رخنا پرانے ہونے کی وجہ سے کہیں سے کوئی یہ چھت گری ہوئی ہو، ٹوٹ گئی ہو، اس میں دراڑ پڑ گئی ہو۔ فرمایا مرجع البصر کرتین ینقلب، ایک دفعہ نہیں، پھر دوبارہ نظر اٹھا کے دیکھ، نظر جما، بار بار دیکھ، اللہ کی عظمت تجھے سمجھ آئے گی۔ اللہ کی ذات کو دیکھنے سے ہماری آنکھ قاصر ہے، لیکن اس کی قدرتیں اتنی کثیر اور عظیم اور ہر وقت ہمارے سامنے ہیں کہ انکار تو ممکن ہی نہ تھا، لیکن بندوں نے اپنی جہالت اور ہم نے اپنی غفلت کی بنا پر مخلوقات کے پیچھے لگ کر ان کو پیدا کرنے والے کو بھلا دیا۔ اس کی یاد بھولنے کی چیز نہیں۔ جو شخص رب کریم کو، اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا دے، اللہ پاک فرماتے میں ایک سزا اسے نقد دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ اپنے رب کی یاد سے دور چلے جاتے ہیں اور مادے میں پھنس کر، دنیا کی چیزوں میں مگن ہو کر رب کی یاد کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنا آپ بلا دیتا ہے۔ بیچارے چیزوں کی خدمت میں اور ان کو بڑھانے میں، ان کو رکھنے میں، دن رات مخلوق کی خدمت میں، یہاں تک کہ کچھ اتنے سیانے لوگ ہیں کہ وہ کتوں کو نہلانے میں اپنی کامیابی تصور کرتے۔ صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 کتے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ، ان کا کیا کرنا ہے؟ پتہ نہیں کیا خوبی ان کو اس میں نظر آئی۔ اسلام نے تو اس کو نجس قرار دیا کہ وہ پلید جانور ہے، اور مسلمان ہو کر غیروں کی دیکھا دیکھی، غیر مسلم وہ پالتے ہیں، ہم بھی ساتھ رکھ لیں، نہیں۔ حق تعالی شانہ نے بڑی پاکی بخشی ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان والے ہیں، اس نور کی حفاظت لازم ہے اور اس کی تازگی بھی ضروری ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم رجوع دل سے اور جسم سے اور جان سے اور ہر اعتبار سے اپنا منہ رب کی طرف رکھیں، یعنی اس کی یاد سے منہ نہ موڑیں۔ روح گردانی کسی بھی وقت جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے تذکیر کو ایک ہی چیز کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی پر یہ لفظ لکھوایا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تجھے سمجھانے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے، وہ تیری موت ہے، اس کو نہ بھول۔ مرنے کے ساتھ ہی کامل طور پر
ہمارا جسم و جان رب کے اختیار میں، جو ہمیں اختیار ملا تھا وہ سلب ہے۔ ہم ہزار چاہیں کہ اب ایک بات بول لیں مرنے کے بعد، نہیں، ممکن نہیں۔ دیکھ لیں، سمجھ لیں، ہمارا دل اور دماغ چل پڑے، نہیں، وہ ایک اور جہان شروع ہوا، اس کا نام عالم برزخ، عالم قبر رکھا۔ وہاں کے حکم، احکام، طور طریقے سب الگ ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے رب کریم نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک زندگی اور وقت اور اپنی قدرت کی علامتیں اور نشانیاں چھوٹی اور بڑی سب دکھائی ہیں۔ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک ساری ہی چیزیں تو چل کر ہمیں دکھاتی ہیں، کھاتی بھی ہیں، ہمیں چیونٹی کا منہ کو نظر آتا ہے، اس کو بھی رب روزی دے رہا ہے۔ اتنا بڑا جانور ہاتھی ہے، دیکھ کر کہ یہ اس کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور لکھا ہے کہ اللہ نے سلطنت اتنی بڑی جنوں، انسانوں، سب پرندوں پر، ہواؤں پر عرض کیا کہ آپ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں سلیمان، یہ تیرے بس کی نہیں، روزی رساں اللہ کی ذات ہے۔ تو عرض کیا صرف ناشتہ صبح کی چائے۔ فرمایا کہ چلو کر لو تیاری۔ تو ایک سمندر کے کنارے پر پکا پکا کر کوئی مہینوں تک، اور دعا یہ کہ باسی اور خراب نہ ہو ہماری پکائی ہوئی چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے سلیمان، میں اپنی مخلوق خشکی والی پہلے کھانے کو ناشتے کے لیے بھیجوں یا سمندر والی؟ عرض کیا کہ سمندر کی تو ہمیں پتہ نہیں کہاں کتنی ہے، تو وہیں سے شروع کر لیں، وہ کھا جائیں گے تو ان کو بلائیں گے۔ ایک مچھلی بھیجی، وہ سارا کچھ ایک لقمہ کر کے کھا گئے۔ اور حدیث پاک میں یہ گپ شپ تھوڑی ہے کہ جنت میں سب سے پہلی چیز جو اہل جنت کو اللہ پاک کھلائیں گے وہ مچھلی کا جگر ہوگا، کلیجی۔ تو حق تعالی شانہ سے وہ منہ اٹھا کے کہتے یا اللہ تو نے مجھے بندوں کے حوالے کر دیا سلیمان کے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کچھ تو ہڑپ کر گئی، ایک لقمہ بنا گئی، تو اب جا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو روزانہ اللہ پاک اتنے 3 لقمے دیتا ہے، اور آج اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے کے ہاں جا کر کھا لے، تو ایک ہی لقمہ مجھے کھلائے گا، میں تو آج بھوکی رہوں گی۔ واقعی وہ اللہ ہی پیٹ بھرتا ہے، اور ساری چیزیں اس نے تخلیق بھی فرمائی ہیں، ہمیں عطا بھی کر رہا ہے۔ ہم آنکھ نہ کھولیں اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہیں کہ کچھ نہیں، اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، ہے کیوں نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ تیرے یہ اعضاء، تیرے یہ اطوار، تیری یہ خوبیاں، یہ تیرا چلنا بولنا سب اسی کے خزانوں سے، تو یہ بھی روزی ہے۔ مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ روزی، رزق اور دین اللہ کا عطیہ وہ صرف روٹی نہیں، آنکھوں کا دیکھنا یہ آنکھوں کی روزی ہے، کانوں کا سننا یہ کان کی روزی، زبان ایسے ہی نہیں بول رہی، اللہ کے حکم سے، اس کی عطا سے، اس کے دیے ہوئے سے یہ تکلم کرتی ہے، بات کرتی ہے۔ تو بات وہی کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس گفتگو میں اپنے رب کا تذکرہ تم نہ کرو، وہ قیامت میں حسرت کا سبب ہو۔ اس لیے ہر مومن کے لیے یہ سنت طریقہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج فرمایا کہ کم از کم چند مرتبہ ہر مجلس، ہر گفتگو میں اپنے رب کا نام لو، اور کچھ نہیں تمہیں آتا، سبحان اللہ تو کہہ سکتے، الحمدللہ پڑھ سکتے ہو، اللہ اکبر کا عظیم ترین کلمہ جو نرا ایمان اور ایمان کی بہار ہے کہ بڑی ذات اللہ کی، کوئی بڑا نہیں کائنات میں، کتنا بڑا، آسمان کو دیکھ، وہ رب کی ذات کے سامنے تنکا بھی نہیں، ایک آسمان کیا، 7 آسمان اور زمین اور سارا جہان، حق تعالی شانہ بڑے ہیں، اس کے سامنے سب چھوٹے ہیں اور لا شے کے درجے میں ہیں۔
یہاں یہی ارشاد ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ کی صفات جیسی قرآن پاک میں ہے، دنیا کے کسی کلام اور سابقہ کتب میں بھی ایسا نہیں تھا۔ قرآن پاک کی یہ خوبی، اللہ نے خود اپنی صفات کو اکیلا نہیں، اکثر 2 صفتیں، 3 صفتیں، 4 صفتیں اور کئی صفات اپنی ایک ہی جگہ، یہاں بھی 2 باتیں ارشاد فرمائیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا جہان قائم کر کے چلانے والی ذات وہ غالب ہے، اللہ سب پر غالب ہے، علیم سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم سے کچھ باہر نہیں، اس کی قدرت سے کوئی نکلا ہوا نہیں۔ اللہ پاک ایمان کامل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر اسمہ وجمع۔ یا اللہ پاک ہماری دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو تندرستی عطا، دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا، سب مسلمانوں کو 5 نمازوں کی پابندی نصیب کر، قرآن پاک کی تلاوت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت۔ اس نور کو ہمارے سینوں میں، روح میں، دل میں، یا اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے کلام کو ہمارا ساتھی بنا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ٹھنڈے پانی کی جو محبت پیاسے کو ہوتی ہے، اسے بڑھ کر عنایت کرے۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش، جو زندہ ہیں ہم سب کو دین پر چلنے کی ہمت اور توفیق عنایت، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن، جس میں آج سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ 12 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث برکت، باعث خیر اور باعث ثواب ہیں، ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔